لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی پنج سورہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مرتب کردہ کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 174 پر ایک بہت ہی پیارا درود پاک لکھا ہوا ہے. آئیے اس کی فضیلت اور درود پاک بھی سنیے. اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصہارہ وانصارہ واشیاعہ ومحبہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین. القول البدیع صفحہ 122 کے حوالے سے اس درود پاک کے بارے میں لکھا ہے. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں جو شخص حوض کوثر سے بھرا پیالہ پینا چاہے وہ اس درود پاک کو پڑھے. میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست انور سے جام کوثر کے جام عطا فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصہارہ وانصارہ واشیاعہ ومحبیہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین. تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے. چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماہ رمضان برکتیں رحمتیں لٹا رہا ہے. عشرہ مغفرت جاری و ساری ہے. اسباب مغفرت کا بیان ہو رہا ہے. صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6009 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایک روز سخت گرمی میں کسی راستے سے گزر رہا تھا. اسے ایک کنواں نظر آیا. وہ کنویں میں اترا اور اس نے پانی پیا. جب کنویں سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ کتا پیاس سے زبان نکالے ہانپ رہا ہے اور تر مٹی، وہ مٹی جو پانی سے گیلی تھی، تر مٹی کھا کر پیاس کو راحت دینے کی کوشش کر رہا ہے. اس شخص نے سوچا اس کتے کو بھی میری ہی طرح پیاس لگی ہے. وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اس نے اپنے چمڑے کے موزے کو پانی سے بھرا اور وہ چمڑے کا موزہ اپنے منہ میں دبا کر باہر آیا اور اس پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس کی پیاس بجھائی. اس شخص کا یہ فعل اللہ تعالی کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ قادر و قدیر عز و جل نے اس شخص کی مغفرت فرما دی.
صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارے لیے چوپایوں میں بھی اجر ہے؟ فرمایا ہر تر جگر یعنی ہر ذی روح، ہر وہ چیز جس میں روح ہے، ہر تر جگر میں ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3321 میں ہے کہ ایک عورت کو صرف اس لیے مغفرت سے نواز دیا گیا کہ اس نے بھی ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تو اسباب مغفرت میں سے ہے کہ کسی تر جگر کو، کسی ذی روح کو پانی پلایا جائے، اور اگر ہم اس کے بندوں کو پانی پلائیں، ان کی پیاس بجھائیں، اور سبحان اللہ ماہ رمضان جاری و ساری ہے، کسی کو افطار کروائیں، تو کیا برکتیں حاصل ہوں گی؟ برکت کے لیے پھر وہ حدیث پاک کا کچھ حصہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جو رمضان میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، یعنی اسے جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کم ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب، کون سا ثواب؟ جہنم سے آزادی، گناہوں کی مغفرت، اور جیسا روزہ رکھنے والے کا ثواب ویسا افطار کروانے والے کا ثواب۔ فرمایا یہ اجر تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا جو ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے، ایک کھجور سے روزہ افطار کروائے، یا پھر ایک گھونٹ پانی سے بھی روزہ افطار کروا دے۔ اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان کو پانی پلانا اسباب مغفرت میں سے، بلکہ کسی بھی جاندار کو پانی پلائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے، اور اس کی رحمت ایسے جھوم کر برستی ہے کہ بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو پانی پلانا چاہیے، اور جن جن کے لیے ممکن ہو، ہر ایک کے لیے ممکن ہے، وہ افطار کروائے۔ پانی پلانے کی بڑی فضیلت ارشاد ہوئی ہے۔ الموجم الاوسط حدیث نمبر 2906، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص بیابان سے گزر رہے تھے، ایک عبادت گزار دوسرا گناہ گار۔ نیکوکار و عبادت گزار کو پیاس لگی، اور پیاس کی شدت اس قدر بڑھی کہ وہ گر پڑا۔ اب وہ شخص جو گناہ گار تھا اس نے دیکھا اور سوچا کہ اگر یہ نیکوکار عبادت گزار بندہ مر گیا تو کیا ہوگا؟ میرے پاس پانی تو موجود ہے، تو اللہ عز و جل کے ہاتھ سے کبھی مجھے بھلائی نہ پہنچے گی۔ اگر میں نے اس کو پانی نہیں پلایا تو اللہ عز و جل کے ہاتھ سے کبھی مجھے بھلائی نہ پہنچے گی، اور اگر اس کو پانی پلا دیا میں کیا پیوں گا؟ کہیں میں نہ پیاسا مر جاؤں۔ بہرحال اس گناہ گار شخص نے پروردگار عز و جل پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے اس نیک شخص پر کچھ پانی چھڑکا اور باقی اسے پلا دیا، وہ کھڑا ہو گیا، اور یہ نیکوکار و گناہ گار دونوں اس بیابان سے گزر گئے۔ مرنے کے بعد گناہ گار کا حساب ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں، مرنے کے بعد گناہ گار کا حساب ہوگا تو اسے جہنم کا حکم سنا دیا جائے گا۔ ملائکہ
اسے جہنم کی طرف لے کر چلیں گے. اسی لمحے اس گناہ گار کی نظر نیک بندے پر پڑے گی. کہے گا اے فلاں کیا تو نے مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں وہ ہوں جس نے بیابان میں تیری جان بچائی تھی. وہ کہے گا ہاں ہاں پہچان گیا. تو وہ نیک بندہ اللہ تعالی کے معصوم فرشتوں سے کہے گا ٹھہرو. وہ ٹھہر جائیں گے. پھر وہ نیک شخص رب تبارک و تعالی سے دعا کرے گا یا رب اس شخص کا مجھ پر احسان جانتا ہے, اس نے کیسے میری جان بچائی تھی. یا رب عز و جل اس کا معاملہ مجھے سونپ دے. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا وہ تیرے حوالے کیا. پھر وہ نیک بندہ آئے گا اور اس شخص کا جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ. ہے خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی اللہ یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الترغیب والترہیب حدیث نمبر 1421 حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک جنتی جہنمیوں کو جھانکے گا تو جہنمیوں میں سے ایک شخص اسے پکارے گا اور کہے گا اے فلاں تو مجھے جانتا ہے؟ تو وہ جنتی شخص کہے گا نہیں, اللہ کی قسم میں تجھے نہیں جانتا, تو کون ہے؟ وہ جہنمی کہے گا میں وہی ہوں جس کے پاس سے تو دنیا میں گزرا تھا, پانی مانگا تھا, میں نے تجھے پانی پلایا تھا. جنتی شخص کہے گا ہاں پہچان گیا. تو وہ جہنمی شخص کہے گا تو اپنے رب عز و جل کے پاس میرے لیے شفاعت کر. راوی فرماتے ہیں پھر وہ جنتی رب تبارک و تعالی سے شفاعت طلب کرے گا, عرض کرے گا یا اللہ عز و جل میں نے جہنم میں جھانکا تو مجھے ایک جہنمی نے آواز دے کر کہا تو مجھے جانتا ہے. میں نے جواب دیا نہیں, اللہ کی قسم میں تجھے نہیں جانتا, تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس کے پاس سے تو دنیا میں گزرا تھا, پانی مانگا تھا, میں نے تجھے پانی پلایا تھا. تو اپنے رب عز و جل سے میری سفارش کر. تو اللہ تعالی اس کی شفاعت قبول فرمائے گا اور اس کی خلاصی کا حکم صادر فرمائے گا. لہذا اس جہنمی کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. سبحان اللہ. نام مدکار میں حسن عمل کوئی نہیں, لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی. اللہ یا الہی مغفرت کر دے کسو مجبور کی. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شعب الایمان حدیث نمبر 3378 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پانی سے زیادہ ثواب والا کوئی صدقہ نہیں. کسی کو پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی ثواب کا کام ہے. سنن
ابی داود حدیث نمبر 1681، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئیں تو کون سا صدقہ ان کے لیے بہتر ہے؟ فرمایا پانی۔ تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور فرمایا یہ کنواں سعد کی ماں کے اصال ثواب کے لیے۔ تو بزرگان دین اور دیگر جو ہمارے فوت شدہ احباب ہے ان کے اصال ثواب کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ترکیب کرنی چاہیے۔ بعض اسلامی بھائی وہ سبیل کی ترکیب کرتے ہیں، بعض جگہوں پر کنواں کھدوا دیا، کوئی ہینڈ پمپ لگوا دیا، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ ہمارے عزیز کو جس کے لیے اصال ثواب کی ہم ترکیب کر رہے ہیں اس سے فائدہ پہنچے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2474۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس چیز کا روکنا جائز نہیں؟ فرمایا پانی، نمک اور آگ۔ پانی، نمک اور آگ۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پانی تو یہی ہے جس کا معاملہ ہم جانتے ہیں، مگر نمک اور آگ میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا اے حمیرہ، حمیرہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے۔ جو کسی کو آگ دے تو گویا اس نے وہ سب دیا جو آگ پکائے گی، کھانا وغیرہ۔ جو کسی کو نمک دے تو گویا اس نے نمک سے پیدا ہونے والی تمام لذت دی، اور جس نے کسی مسلمان کو اس طور پر پانی پلایا کہ پانی پایا جاتا ہو تو گویا اس نے غلام آزاد کیا، اور اگر اس وقت کسی مسلمان کو پانی پلایا کہ جب پانی پایا نہ جاتا ہو تو گویا اس نے اس کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ الترغیب والترہیب کی روایت بھی سن لیجئے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، پیاس بھر پانی پلائے، اللہ تعالی اسے دوزخ سے 7 خندقیں دور کر دے، ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 برس کی راہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو جہاں موقع ملے ہمیں پانی پلانا چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو جہاں پر وہ پانی کا کولر رکھا ہوا ہے یا جگ رکھا ہوا ہے، اگر وہاں جگہ مل جائے تو بہت اچھا ہے، بار بار پانی پلانے کا ثواب ملتا رہے گا، ہمیں پانی پلانے کا موقع ملے گا اور انشاءاللہ عز و جل اس سے پھر ثواب بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ یا کسی اجتماع میں، مدنی قافلے میں، یا جہاں بھی پانی پلانے کا موقع ملے تو ضرور اس کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے، اس کا اجر حاصل کرنا چاہیے، اور اس میں بالکل وہ سستی اور غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ پانی پلانے پر ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسا کریم ہے کہ دیکھیے کہ ایک فاحشہ عورت کی صرف کتے کو پانی پلانے کے سبب اس نے مغفرت فرما دی۔ ہم مسلمانوں کو پانی پلائیں گے تو کتنا ثواب کمائیں گے، بالخصوص ایسے علاقے جہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے تو وہاں پر بالخصوص جن کو اللہ نے توفیق دی ہے پانی پلانے کی ترکیب کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ غلام آزاد کرنے کی فضیلت پانی پلانے میں ابھی آپ نے سنی، تو غلام آزاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ تو جہنم سے آزادی کی بشارت ہے غلام آزاد کرنے میں۔ اب پانی پلانے والا کس طرف سے شروع کرے، آئیے یہ بھی سیکھ لیجیے مدنی چینل کی برکت سے۔ چنانچہ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے،
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور تاجدار دو عالم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پانی ملا دودھ پیش کیا گیا. آپ کے دائیں جانب ایک بدو بیٹھا تھا، دیہاتی، عرب کا دیہاتی، اور بائیں جانب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ نوش جاں فرمایا اور پھر اعرابی کو دے دیا اور ارشاد فرمایا دایاں پھر دایاں. تو جب بھی پلائیں تو دایاں پھر دایاں یوں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی مشروب پیش کیا گیا، آپ نے اس میں سے پیا. دائیں طرف بچہ بیٹھا تھا، بائیں جانب بزرگ لوگ بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچے سے فرمایا کیا تم اجازت دیتے ہو کہ مشروب ان لوگوں کو دے دوں؟ بچے نے عرض کیا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کی طرف سے ملنے والے حصے میں کسی کو اپنے آپ پر ترجیح نہیں دوں گا. تو مالک کوثر شاہ بحروبر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برتن اس بچے کے ہاتھ پر رکھ دیا. وہ بچہ کون تھا؟ سبحان اللہ، مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ سرکار کے تبرک پر انہوں نے کسی کو بھی ترجیح نہیں دی. تو جب بھی پانی پلائیں تو دایاں پھر دایاں، اور یہ بھی یاد رہے کہ پلانے والے کو آخر میں پینا ہوتا ہے. چنانچہ ترمذی شریف میں ہے نبی اکرم مالک کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسباب مغفرت کا بیان ہو رہا ہے، تو کسی بھی ذی روح کو پانی پلانا یا اسباب مغفرت میں سے، اور کسی مسلمان کو پانی پلائیں، کسی اللہ کے بندے کو پانی پلائیں، تو کسی غلام مصطفیٰ کو، کسی عاشق مصطفیٰ کو پانی پلائیں تو کیا بات ہے. گھر میں آپ کے پانی کا نل ہے، اگر پڑوسی کو پانی کی حاجت ہو تو اس سے منع نہیں کرنا چاہیے. کہیں پانی کے لیے کنویں کی ترکیب بنا سکتے ہیں تو بنائیں، ہینڈ پمپ لگوا دیں وغیرہ، موٹر لگوا سکتے ہیں موٹر لگوا دیں. انشاءاللہ عز و جل جب تک یہ لگا رہے گا، لوگ اس سے پانی لیتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان مبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. جو دن باقی رہ گئے اس میں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ساری نمازیں تراویح خوش دلی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے، صدا کے لیے راضی ہو جائے. تو اسباب مغفرت میں سے ہے پانی پلانا. اس طرح کی بہت ساری پیاری پیاری باتیں سیکھنے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اور سبحان اللہ، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا اشعرہ ہے. آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے اور قریب آتا جا رہا ہے. ماہ رمضان مبارک کی خصوصی عبادات میں اعتکاف بھی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا. ایک بار کسی غزوے میں شرکت کی وجہ سے اعتکاف نہ ہوا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کے بعد 10 دن کا اعتکاف کیا. تو اعتکاف کی بڑی بہاریں، بڑی برکتیں ہیں. آئیے میں آپ کو آپ کی ترغیب کے لیے، آپ کی تحریص کے لیے فیضان سنت سے کچھ عرض کرتا ہوں اور آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر لیجئے. انشاءاللہ رحمتوں سے، برکتوں سے دامن مالا مال ہو جائے گا. چنانچہ شعب الایمان جلد 3 صفحہ 425 حدیث نمبر
2966۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشنما، جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سلطان ذیشان رحمت عالم میان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تحفظ نشان، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمت کیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کر لیجئے، انشاءاللہ گناہوں سے چھٹکارا نصیب ہوگا، سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، نماز سیکھنے کو ملے گی، انشاءاللہ آپ کو قرآن سیکھنا نصیب ہوگا، انشاءاللہ عز و جل روز حج کا ثواب ملے گا، انشاءاللہ 2 حج اور 2 عمروں کے ثواب کی بشارت بھی آپ نے سنی۔ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیں وابستہ کر دے اور ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی اللہ یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی اللہ یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ